اور خداوند کی تعریف اور تمجید ہو. میں آپ سب کو ایک بار پھر سے ویلکم کرتی ہوں اس پلیٹ فارم پر. میرا نام پاسٹر خوشبو پرویز ہے اور میں خداوند کی خدمت میں آپ سب کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں. آج کا کلام جو خداوند نے ہم سب کو دیا ہے وہ ہے کچھ چیزیں جو ہماری برکت کو بلاک کر دیتی ہے. تھنگس دیٹ بلاک our blessings. اور ہم 4 پوائنٹس ہیں, ہم ان پر غور کریں گے. بہت سارے فیکٹرز ہیں لیکن یہ 4 فیکٹرز ہم اگنور کر دیتے ہیں. ہم آج ان پر غور کریں گے. تو جو پہلا فیکٹر ہے وہ ہے bitterness and unforgiveness, تلخی اور معاف نہ کرنا. اور اس کے لیے ہم حوالہ دیکھیں گے متی کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 15 آیت. Matthew 6 verse 15. But if you do not forgive others their sin, your Father will not forgive your sins. اور ہم جانتے ہیں کہ دعائے ربانی جو ہم روزمرہ کی اپنی زندگی میں جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم جب پڑھتے ہیں تو ہم اس میں بھی ایک سنٹینس آتا ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ خداوند جس طرح ہم اپنے گناہ گار کو معاف کرتے ہیں ویسے ہی تو ہمارے گناہ ہماری خطائیں جو ہیں وہ معاف کر. اور ہم جانتے ہیں کہ جس طرح ہم جس قدر جو ہے گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے, خداوند نے ہمیں اس دلدل سے نکالا اور ہمیں اپنے پاک لہو سے, جس میں مسیح کے پاک لہو سے ہمیں دھویا اور ہمیں پاک اور صاف کیا. تو ہمارا خداوند جو ہمیں پاک اور صاف کرتا ہے, ہماری ساری غلطیوں خطاؤں کو نظر انداز کر دیتا ہے اور ہمیں معاف کرتا ہے, تو ہم کیا انسان اس سے بڑھ کر ہے. ہمارا خداوند جو ہے ہمارے گناہوں کو, ہماری خطاؤں کو معاف کرتا ہے. تو ہم انسان ہوتے ہوئے جو ہے ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے. تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم انسان ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کو معاف کریں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم سب نے غلطی کی, ہم سب نے گناہ کیا. اور اس کا ہمیں ذکر ملتا ہے رومیو کا خط اس کا 5 باب اس کے 8 آیت میں لکھا ہے. But God demonstrates his own love towards us in that while we were still sinners Christ died for us. جیسے ہماری لائف میں ایسی کئی بار سچویشنز آتی ہیں جہاں پر ہمارے دوسروں انسان کو معاف کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ ہم اس انسان نے جو ہمیں تک پہنچائے گا, ہمارے ساتھ جو دھوکہ کیا ہے, یا اس انسان نے ہمارے ساتھ جو غلط کام کیا ہے, ہم اس کو بھلا سکیں. لیکن ہمارا خداوند جو ہے وہ ہم پر مہربان تھا. اس نے ہماری خطاؤں کو, ہمارے گناہوں کو, ہر چیز کو جو ہے اس نے نظر انداز کیا, اس نے معاف کیا. تو ہم بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ غلطی خطائیں معاف کی جائیں تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم بھی ایک دوسرے کی غلطی خطاؤں کو معاف کریں, ان کے گناہوں کو جو انہیں ہمارے خلاف کیا اس کو معاف کریں. اور ہم اگر ایک اور حوالہ دیکھیں مرکز 11 باب اور اس کے ورس 25 لکھا ہے. And when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive them, so that your Father in heaven may forgive your sins. کہ اگر ہم تلخی رکھ رہے کسی کے خلاف, ہم نے کسی کو معاف نہیں کیا اور ہم چرچ جا رہے ہیں, ہم گرجا گھر جا رہے ہیں اور ہم یہ امید رکھ رہے ہیں کہ خداوند شاید ہماری دعاؤں کو سنے گا, تو ہم یہ غلط سوچ رکھ رہے ہیں. ہمیں ضرورت ہے کہ اگر ہم چرچ جا رہے ہیں یا ہم ہر روز اگر اپنے گھر میں ہی بیٹھے دعا کر رہے ہیں, تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کریں. ہم اپنوں کو معاف کریں, اپنے عزیزوں کو معاف کریں جن نے ہمارے خلاف گناہ کیے یا ہم جن کے قصوروار ہیں, ہم ان سے معافی کے طلبگار ہوں. اور دوسری چیز جو ہماری بلیسنگز کو روکتی ہے, جو ہمیں خداوند کے ساتھ ریلیشن بنانے میں مشکل ایک بیریئر بنتی ہے, وہ ہے فخر کرنا. اور اس کا ذکر جو ہے ہمیں امثال کی کتاب اس کا چیپٹر 29 ورس 23 میں ملتا ہے. امثال 29 ورس 23, Proverbs chapter 29 verse 23. انگلش میں ہے Pride brings a person low, but the lowly in spirit gains honor. اور اردو میں اس کا ترجمہ ہے آدمی کا غرور اس کو پست کرے گا, لیکن جو دل سے فروتن ہے عزت حاصل کرے گا. ہاللیلویہ. اور اسی طرح اگر ہم ایک اور حوالہ دیکھیں متی کی انجیل اس کا چیپٹر 23 verse 12. For those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. جو اپنے آپ کو
اونچا کرے گا وہ نیچے کیا جائے گا. ہم اپنے آپ کو ایگزالٹ کرنے میں انسان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کو ہر بار جو ہے ایگزالٹ کیا جائے. کوئی بھی انسان جب اسے کوئی بھی بلیسنگ ملتی ہے یا کوئی بھی اسے اسپرچل گفٹ ملتا ہے یا دنیاوی طور پہ کوئی بھی اسے گفٹ دیا جاتا ہے یا اسے نعمت دی جاتی ہے یا اسے ریوارڈ دیا جاتا ہے تو اس میں جو ہے وہ فخر اس میں پرائڈ آنا شروع ہو جاتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اگر ہم اپنی چرچز میں دیکھیں تو جو موسٹلی ورشپرس ہیلرس پاسٹرز ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک چرچ لیڈر سے جو ہے کسی انسان کو یا کسی فیملی کو شفا ملتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ شاید اسی پاسٹر کے ساتھ بلیسنگ ہے, ہم اسی پاسٹر کو فالو کریں گے یا ہم اسی چرچ کو فالو کریں گے. میری عزیزوں کی جان رکھے کہ وہ ہاتھ اس پاسٹر کے یا اس چرچ لیڈر کا نہیں ہوتا بلکہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا ہوتا ہے, ہمارے خداوند کا ہوتا ہے. جو پاسٹر جی کا چرچ لیڈر ہوتا ہے وہ صرف ایک میڈیم ہوتا ہے لیکن ہماری خداوند کی قدرت ان میں سے ہو کر ہم پر ظاہر ہو رہی ہوتی ہے. ہم اپنے ایمان کی بدولت جو ہے وہ شفا پاتے ہیں. ہاللیلویہ, خداوند کی تعریف ہو. اگر ہم جانتے ہیں جب داؤد نبی اس کے بھائی جو ہے وہ بھی کیپیبل تھے بادشاہ بننے کے لیکن خداوند نے کیوں ڈیوڈ کو چنا؟ کیونکہ وہ ہمبل تھا, وہ فروتن تھا. اس کے بھائیوں نے کہا کہ تجھے کیسے وہ چنیں گے. We have to humble ourselves. جب ہم اپنے آپ کو ہمبل کرتے ہیں, ہم اپنے اندر فخر نہیں کرتے تو خداوند خوش ہوتا ہے. اور اگر ہم جیمز چیپٹر 4 ورس 6 دیکھیں, but he gives more grace, that is why scripture says God opposes the proud but shows favor to the humble. So we have to ask ourselves today, which area of mine is opposing God? میرے لائف کی کس ایریا میں جو ہے وہ فخر ہے, پرائڈ ہے, جو خداوند کو پسند نہیں آ رہی ہے, جو میری بلیسنگز کو روک رہا ہے, جس وجہ سے مجھے بلیسنگز نہیں مل پا رہی, جس وجہ سے میں خداوند میں گرو نہیں کر پا رہی. ہاللیلویہ. We have to surrender ourselves, surrender our whole life, surrender every area of our life into His hands, under His feet, so that He shows His mercy, He shows His grace on us. Amen. اور تیسرا پوائنٹ جو ہمیں ہمارے بلیسنگز کو روکتا ہے وہ ہے سیلفشنس, خود غرضی. اگر ہم دیکھیں فلپیوں اس کا 2 باب اور اس کی 3 آیت, فلپیوں کا خط اس کا 2 باب اور اس کی 3 آیت. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit, rather in humility value other above yourself. اور اسی کے ساتھ اگر ہم ایک اور ریفرنس کراس ریفرنس دیکھیں, James 3 verse 16, for where you have envy and selfish ambition, there you find disorder and every evil practice. Let me tell you, everything in this world belongs to God. اگر آج ہمارے پاس یہ فیسلٹی ہے, ہمارے پاس کوئی بھی بلیسنگس ہیں, چاہے وہ دنیاوی بلیسنگ یا اسپرچل بلیسنگ, اٹس آل بیکاز آف ہز گریس, اٹس آل بیکاز آف ہز مرسی. ہمارے پاس اگر یہ آج سہولیت ہے کہ ہم آن لائن میڈیم کے تھرو ایک دوسرے کو سن پا رہے ہیں یا دیکھ پا رہے ہیں, یہ کلام آپ تک پہنچ پا رہا ہے, اٹ از تھرو ہز گریس, یہ اسی کی بدولت ہے. اس میں ہماری کوئی خوبی نہیں ہے, ہماری کوئی قابلیت نہیں ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں, اور یہ میں نے خود دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ جن کے پاس اس طرح کے اسپیشل ٹیلنٹ ہوتے ہیں, وہ بہت اچھے میوزیشین ہوتے ہیں یا بہت اچھے انسٹرومنٹ پلے کر سکتے ہیں, بہت اچھے پریسائڈنگ کر سکتے ہیں یا سرمن پریچ کر سکتے ہیں, وہ ہیزیٹیٹ کرتے دوسروں کو سکھانے سے. ڈونٹ ہیزیٹیٹ, شیئر یور گفٹ, خداوند آپ کے بلیسنگس کو ملٹیپلائی کرے گا. when you become selfish, خداوند خوش نہیں ہوتا, آپ اپنی خود کی بلیسنگس کو روک رہے ہوتے ہیں. جب آپ اپنی بلیسنگس کو اپنے اس ٹیلنٹ کو جو خداوند کی طرف سے آپ کو فری ملا ہوتا ہے, آپ اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے تو خداوند آپ کی بلیسنگس کو ملٹیپلائی کرتا ہے. ہاللیلویہ. سو شیئر ود ادرس اینڈ ڈو ناٹ فیئر کہ آپ کی بلیسنگ کم ہو جائے گی. نو, اٹ ول بی ملٹیپلائنگ انٹو دی فولڈس. ہاللیلویہ. اور اسی طرح ہم اگر دوسرا پوائنٹ دیکھیں, فورتھ پوائنٹ جس کی وجہ سے ہم اپنی بلیسنگس کو روک لیتے ہیں, وہ ہے ڈاؤٹنگ گاڈ. ہم خداوند پہ شک کرتے ہیں. ڈونٹ ڈاؤٹ گاڈ. ہم جب اپنا الارم لگا کر سوتے ہیں رات کو تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ صبح اٹھ کے ہم نے اپنا الارم آف کرنا ہے, ہم بہت یقین سے رکھتے ہیں اس الارم کو.
हम बहुत यकीन से सो जाते हैं कि हमने सुबह उठना है। हम जब अपने काम पेंडिंग सुबह के लिए छोड़ देते हैं तो हम बहुत यकीन से छोड़ते हैं कि यस हम अगले दिन उठेंगे। यही यकीन खुदावंद चाहते हैं कि हम रखें उसके ऊपर। हालेलुया। अगर हम देखें मत्ती की इंजील उसका 7 बाब उसके 7 और 8 आयत, मैथ्यू 7 वर्सेस 7 and 8 लिखा है, ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and the door will be opened to you. For everyone who asks receives, the one who seeks find, and to the one who knocks the door will be opened. हम हम अगर खटखटा रहे हैं अपने खुदावन के दरवाजे पर तो वो ज़रूर खोलेगा। हम उसको अगर ढूंढ रहे तो हम उसको ज़रूर पाएंगे, और अगर हम उससे पुकार रहे तो वो हमें जवाब देगा, क्योंकि हमारा खुदावन जिंदा खुदावन है। एंड यस गॉड नोज व्हाट वी आर इन नीड ऑफ। वो जानते हैं कि हम किन चीज़ों के मोहताज हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हम अपने मुंह से इकरार करें, हम अपने मुंह से कहें कि यस खुदावंद हमें तेरी ज़रूरत है। हम तुझ पे डिपेंड करते हैं, हम अपनी काबिलियत पे डिपेंड नहीं करते, हम तुझ पे डिपेंड करते हैं क्योंकि तू हमारा खालिक और मालिक है। हालेलुया। जब हम उस पर डिपेंड करते हैं और हम कहते हैं कि यस हमें आपकी ज़रूरत है, हम आप पे डिपेंडेंट है, हमें आपकी नीड है, तो खुदावंद को पसंद आता है कि मेरे बच्चे जानते हैं कि वो हमारा क्रिएटर है, हम ये एक्नॉलेज करते हैं। लेकिन जब हम उसमें शक की जगह छोड़ देते हैं तो हम डाउट करने लगते हैं। जब हम डाउट करते हैं तो यानी हमें 100% यकीन नहीं है अपने खुदावंद पर। और इसी का हम देखते हैं कि एक मौत से जब मरकज़ के इंजील में हमें जिक्र मिलता है कि जब खुदावंद एक अंधे को जो है वो हील कर रहे होते हैं, मार्क 8 में वर्सेस 22 से 25। Then he came to Bethesda and they brought a blind man to him and begged him to touch him. So he took the blind man by the hand and led him out of the town. And when he had spit on his eyes and he put his hands on him, he asked him if he saw anything. And he looked up and said, I see men like trees and walking. Then he put his hands on his eyes again and made him look up. Then he was restored and saw everyone clearly. Then he sent him away to his house, saying, neither go into the town nor tell anyone in the town. Amen. तो हम यहाँ पर देखते हैं जब खुदावंद ये मौजज़ा करते हैं तो उस शख्स को जब खुदावंद पहले खुदावंद ने नहीं कहा कि वो ऊपर देखे, यानी वो अपनी मर्जी से जो है उस जगह पर देखते जहाँ पर वो चाहता है। लेकिन जब हम अपने तौर से चीज़ों को करना चाहते हैं या हम डाउट लाते हैं या हम अपने तौर से चीज़ों को कंट्रोल में लेना चाहते हैं तो तब चीज़ें जो है वो हमारे मुताबिक कभी भी नहीं होंगी। वी हैव टू सी व्हाट आवर गॉड वांट्स, और हम डाउट ना करें अपने जहन में, अपने दिल में हम डाउट ना करें जब हम खुदावन से मांगते हैं। हालेलुया। और अगर हम देखें जेम्स चैप्टर 1 वर्सेस 6 to 7, हम एक और हवाला देखेंगे जेम्स चैप्टर 1 But let him ask in faith with no doubting, for he who doubts is like a wave of the sea driven and tossed by the wind. Verse 7 For let not that man suppose that he will receive anything from the Lord. Amen. अगर हम अपने जहन में अपने दिल में शक ला रहे हैं या हम डाउट ला रहे हैं खुदावन से मांगने के बावजूद, तो हम ये ना सोचें कि अब खुदावन हमें देगा, बिकॉज हम ऑलरेडी डाउट ला चुके हैं। और फिर वी पुट द ब्लेम दैट खुदावन हमने खुदावन से मांगा, हमने रोज़ रखा लेकिन हमें मिला नहीं। द फॉल्ट इज इन अस दैट वी आर डाउटिंग। हालेलुया। So some might think like why should we even listen to all this, because बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए स्पेशली कि अपनी bitterness को, अपनी unforgiveness को जो है वो कम करें. So they might be opposing to all this what I'm saying, but we have to fight this because this is from the devil. All good things from God. So we have to fight this, and we have to remember one thing in Philippians chapter 2 verse 5. It says, in your relationships with one another have the same mindset as Christ Jesus.
ہمارا خداوند یسوع مسیح بہت محبت کرنے والا خدا ہے. اس کو لوگوں پہ کمپیشن آیا اور وہ چاہتے کہ ہم خداوند نے کہا کہ لوگ تمہیں جانیں گے کہ جس طرح کی محبت تم ایک دوسرے سے رکھتے ہو. So we have to be forgiving. We have to be selfless. We should not hold pride in ourselves, but we should humble ourselves. Help each other. Look out for each other. Hallelujah. So let's bow down our head and pray for each other. آج آپ جس کی بھی آپ جس کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں آپ ان کے لیے کریں. آپ کو لگتا ہے کہ جن کو ضرورت ہے آپ کی دعاؤں کی آپ ان کے لیے دعا کریں. Whoever comes in your mind, pray for them. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Rabone kishmane kasata woko sama Jehovah likarmane kasata ramane kasata Jehovah shukramane kasata ramane ka Jehovah likarmane kana kasamane shukramane kasata Jehovah shukramane kasata ramane kana kosamane kichana kasata manana ramane kasata Jehovah likarmane ramane kasata ka shukramane kasata करे. खुदावंद तमाम जाने खुदावंद तूने इस कलाम को सुना खुदावंद तुमको बरकत दे खुदावंद. ये इस कलाम को रिसीव करे खुदावंद और ये सारी बातें खुदावंद तुझे नापसंद है खुदावंद हमारे अंदर से निकलती जाए खुदावंद. यस खुदावंदा हमें तलखी ना रहे खुदावंदा, कोई बिटरनेस ना रहे खुदावंदा, अनफॉरगिवनेस ना रहे खुदावंदा. हम जिनके कसूरवार है खुदावंदा हम उनसे माफ़ी के तलबगार होते हैं खुदावंदा. और जिनने हमारे खिलाफ गुनाह किया हम उनको मुआफ़ करते हैं खुदावंदा. हम खुदावंदा हम्बल हो जाए खुदावंदा. यस खुदावंदा हमें फरोतन बना खुदावंदा कि हम तेरे नाम को तुझे लाल दे खुदावंदा. सारी अनडाउटिंग यीशु के नाम से जाते रहे खुदावंदा. हम तुझ पे पूरा भरोसा रखे खुदावंदा. हम अपना 100% ट्रस्ट तुझ में रखते खुदावंदा. तेरे शुक्र तेरी तारीफ तेरी तंजीद हो खुदावंदा. यीशु मसीह के नाम से हम मांगते और पा लेते हैं. आमीन. God bless you all. इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस कलाम के वसीले से बरकत पाए. God bless you.